دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعتی اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہ ارزقہ وان وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات خاندان تطہیر تہ بلند آواز۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، کافی تعداد وچ سادات مومنین حسین بادشاہ دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ۔ کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تے جتنی بلند آواز پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو۔ سرکار قائم علی محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات اکا پڑھو، رل کے بآواز بلند پڑھو جی۔ الحمدللہ پڑھے لکھے، زیرک، سنجیدہ اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما۔ ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر نوکری دا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت ربائی تو اس اعتماد نال کر رہے ہیں کہ میرے سامنے جتنے شرفاء تشریف فرماؤ سارے مہمان نواز ہوں۔ کافی موضوعات پیش نظر ہیں، لیکن دل چاہ رہے کہ میں اپنی نوکری دا آغاز خالق اکبر دے پیارے محبوب دی عزت و عظمت تو کراں۔ ممکن ہے تو ایک ایک قدم آپ سب آگے ہیں جی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جی ٹھیک ہے ابھی کر لیتے ہیں جی، بالکل بہت شکریہ۔ آپ سلامت رہیں۔ آگے آنے کی زحمت اس لیے دی کہ حسین بادشاہ کے جو ماتمی ہیں، جو عزادار ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے پھول ہوتے ہیں، اور پھول کبھی بھی بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اب ایک بہت اچھی گلدستے کی شکل بن گئی تو مجھے کچھ پڑھنے کو دل کرے گا۔ میں ایک ربائی تو نوکری دا آغاز کر رہے ہیں، اس کے بعد مجھے کون سا قصیدہ یا نعت پڑھنی ہے یہ پھر میں اس ربائی کے بعد فیصلہ کروں گا۔ میں عرض کر رہے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا۔ ماشاءاللہ کیا کہنے آپ کے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں پہلی سطر پہلا مصرع تلاوت کروں گا تو کوئی دو چار ہی مومنین ہوں گے جو میری بات کی تائید کریں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ تقریباً آدھے مجمع نے داد اور دعا کی شکل میں وہ بات کی پذیرائی کر دی۔ میں ممنون ہوں۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا۔ بسم اللہ۔ ایک دفعہ میں پھر کہوں گا، اگلی بات قیمتی ہے، میری بات ضائع نہ ہو جائے۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم آپ جی ہیں، کریم کربلا کے ماتمی جی ہیں۔ زمزم و کوثر و تسنیم
میں سوچ رہا ہوں کہ پہلی 2 لائنوں پہ اتنی دعا اور دعا ہے تو میں نتیجہ پیش کروں گا. شاید کوئی حلالی موالی ایسا ہو جو نوکر کو دعوت اور دعا سے نہ نواز سکے. چلیں میں اس کا نتیجہ پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں کریں یا رسول اللہ، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں پھر بھی آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بھائی کیا کہیں ماشاء اللہ. آپ کے پیار کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. جہاں پہلے تھا وہاں ٹھیک ہے جی، جہاں پہلے تھا نا ادھر ہی ٹھیک ہے. ایسے سمجھیں کہ آج میری تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. زمزم ہو کوثر ہو تسنیم نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے، سلامت رہے آپ. یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نہ چھوڑوں پھر بھی آپ کے نام کی ایک میم. فیصلہ کیا میں نے ایک بڑی پیاری نعت رسول مقبول آپ کو سناتے ہیں. نعت ہی بڑی پیاری ہے، آپ کو لطف آئے گا. آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ دیکھیں علی مولا کا ذکر کریں نا تو مومن خوش ہوتا ہے. ایسی بات ہے، تائید کریں جی، ایسی بات ہے جی. اور جب علی مولا کے مولا کا ذکر کریں ٹھیک ہے، علی مولا کا ذکر کریں تو مومن خوش، علی مولا کے مولا کا ذکر کریں تو امیر المومنین خوش. ٹھیک ہے، امیر المومنین خوش ہوں اور مومن نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، میں صرف آپ نے دیکھنی ہے کہ میں آپ کو نعت کیسی سناتا ہوں، کس رنگ میں سناتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ دیکھنا ہے کہ آپ نے علی مولا کے مولا کا تذکرہ کیسے سننا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پریشان نہیں ہیں تو ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ روح لگا کے میں آپ کو نعت سناؤں. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، بھائی ماشاءاللہ لطف آیا. آپ سلامت رہیں، مالک یہ ہاتھ سلامت رکھے. جو ذکر پاک میں اٹھ کے ذکر پاک کی زینت میں اضافہ کریں، غور کریں. مرض کریں ہاں. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، 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 جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. میں صدقے آپ کے پیار کا شکریہ. اور آخری حلالی تک سارے تقریباً حد چاہ کے تائید کی تھے. میں جناب دا ممنون، آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا. میں بار بار عرض کریں جو مشکل گھڑی میں پکارا، بھائی سب کہیں گے تو پھر لطف آئے گا. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، شکریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کیا عرض کریں کہ اوکھا وقت آیا، مشکل ویلا آیا، میں نے علی مولا کے مولا کو پکارا. ٹھیک ہے، جدو میں علی مولا دے مولا نو پکاریا دوسرے مصرع میں پڑھنے لگا تو ہویا کیا. عرض کریں ہاں. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ
محمد. ارے کیا کہنے ماشاءاللہ. یا علی یا علی. بھائی زندگیاں آپ سلامت رہیں. صدقے بہت شکریہ. صدقے یہاں ایسے ہی سننا چاہیے جی. کریم کربلا کے پاک نانا کا ذکر ایسے ہی سننا چاہیے, ایسے ہی استقبال کرنا چاہیے جیسے آپ نے حق ادا کیا. میں صدقے یہاں اور میں سوچ رہا ہوں چونکہ یہ نعت آپ کے نوکر کی لکھی ہوئی ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے 2 مصروں پہ اتنی داد اور دعا ہے, تو میں نے کوشش کی کہ جیسے جیسے یہ نعت آگے بڑھتی جائے میرے عقیدے کا سفر بلندیوں کی طرف. ٹھیک ہے, پھر یہ آپ کی داد اور دعا فیصلہ کرے گی. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد, کتنی سوکھی اور مزیدار گالے کہ مدد کو چلے آئے 12 محمد. شیر بڑا کمال. خالق اکبر دے پیارے محبوب دیاں ازواج مطہرات, یعنی مومنوں کی بولیں جی مائیں, امہات المومنین. ایک ساڑھے اہل سنت بھائیاں دے خطیباً خطاب فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ حضور کی سب ازواج میں سے حضور کی جو یہ زوجہ ہے نا جی, یہ سب سے زیادہ فضیلت کی مالک ہے. یہ سب سے زیادہ عزت و عظمت کی اور فضیلت کی مالک ہے. میں نے کہا حضور فضیلت کا کوئی معیار؟ وہ آکھنے لگے چونکہ حضور کی اس زوجہ کا حضور سے پہلے کسی سے عقد نکاح نہیں ہوا تھا. 100 کے لفظہ چاکاں تو وہ آکرین کہ حضور کی یہ زوجہ حضور سے پہلے بالکل کنواری تھیں تو حضور کے نکاح میں آئی. ٹھیک ہے, شعر پڑھ کے میں نے آپ کے چہروں کی ایک دفعہ زیارت کرنی ہے. ٹھیک ہے, جو حلالی موالی سید فقیر میری بات پہ پہلے پہنچے گا اس کے معیار سماعت کو شعر پڑھنے سے پہلے میں واہ داد دیتا ہوں. غور کرنا ہے, پکارا محمد 12 محمد, یہ ہے کافی ردیف. غور کرنا ہے, جو دونا کیا کہ حضور کی یہ زوجہ بالکل کنواری تھیں تو حضور کے نکاح میں آئی, اس لیے یہ زوجہ سب سے زیادہ فضیلت کی مالک. میں ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھرانوں ایک مشورہ دیتا. وہ مشورہ کیا ہے؟ میں کہ میرا ویر نہ جھگڑا ہے اس میں نہ کوئی لڑائی, فقط مشورہ ہے مسلمان بھائی. نہ جھگڑا ہے اس میں نہ کوئی لڑائی, فقط مشورہ ہے مسلمان بھائی. فضیلت پرکھنی ہے تو پھر یہ جانو, فضیلت پرکھنی ہے تو پھر یہ جانو, ملا کس حرم کو کنوارا محمد. میں صدقے بات تو میں کر گیا جی, بات تو میں کر گیا. صدقے ہوئے فضیلت پرکھنی ہے تو پھر یہ جان. حضور آپ مجھے داد نہیں دے رہے, کیا بات ہے؟ آپ بات میں نے اچھی نہیں کی. اچھا میں صدقے جہاں آگے چلیں جی. غور کرنے جہاں سے میں نے نعت شروع کی, ٹھیک ہے, مالک درجات بلند فرمائے خطیب اہل محمد علامہ حضرت سنزیدی صاحب. علامہ صاحب فرماتے تھے مسلمانوں تم جیسوں کی ماں ہونا اور بات ہے, سیدہ کی ماں ہونا اور بات ہے. داد تو بنتی تھی جی, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، اگر آپ اچھا سنتے ہیں تو میں ایک جملہ آپ کو مزید ہدیہ کرتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، پھر دیکھیں آپ کا نوکر پردہ کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اوٹ پٹانگ ذاکری نہیں ہے، نہ اوٹ پٹانگ شاعری ہے، ٹھیک ہے؟ تک بندی اور ہوتی ہے، شاعری اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ علامہ اظہر سنزیدی صاحب کا ہی اگلا جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے مسلمانوں، ام المومنین ہونا اور بات ہے، ام المعصومین ہونا میں صدقے بھائی کیا کہنے، جہاں سے میں نے نعت شروع کی، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے کتنے جی؟ 12 محمد۔ اب میں شعر پڑھوں گا، سب سے پہلے آپ نے ترتیب دیکھنی ہے، پھر آپ نے نام دیکھنے ہیں، پھر آپ نے تعداد دیکھنی ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں میں فرمان رسول کے مطابق پڑھوں تو داد ایسی جیسا شعر ہے، ٹھیک ہے؟ پکارا محمد، 12 محمد، عرض کریں ہاں علی ہو یا حسنین زین العبا ہو باقر یا جعفر یا موسیٰ رضا ہو، علی ہو یا حسنین زین العبا ہو باقر یا جعفر یا موسیٰ رضا ہو، تقیہ نکی عسکری ہو یا مہدی، تقیہ نکی عسکری ہو یا مہدی، گھرانہ یہ سارے کا سارا محمد۔ میں صدقے ایسے سنیں جی، ایسے سنیں، مالک آپ کے یہ چہرے سلامت رکھے جو حبیب خدا کا ذکر سن کے، صدقے آپ کے پیار کا شکریہ، میں صدقے آپ کے پیار کا شکریہ، گھرانہ یہ سارے کا سارا۔ پھر ایک دفعہ یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ نعت آپ کے نوکر کی لکھی ہوئی ہے، جب یہ نعت لکھ رہا تھا، یہ شعر کہہ رہا تھا، تو دل میں نا ایک کیفیت بنی، وہ کیفیت پھر میں نے لکھی۔ دل کرتا ہے کہ بغیر ایک جملہ بھی تمہید کا کہے، آپ سے وہ کیفیت شیئر کرو، ٹھیک ہے؟ وہ کیفیت کیا بنی؟ پکارا محمد، 12 محمد، سارا محمد، وہ کیفیت کیا ہے؟ عرض کریں قلم ایک مزدور ہے ان کے در پر، بیاں کیسے لفظوں میں ہوگا وہ منظر، قلم ایک مزدور ہے ان کے در پر، بیاں کیسے لفظوں میں ہوگا وہ منظر، جو اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، جو اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، لو پھر آ گئے ہیں دوبارہ محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی کیا کہہ، لطف آیا، آپ سدا سلامت رہیں، ایسے ہی سننا چاہیے صدقے۔ لیکن اس نعت کا ایک حاصل نعت شعر وہ ضرور پڑھنا چاہیے، اگر یہ نہیں پڑھوں گا تو تشنگی وہ رہ جائے گی۔ دعوت ذوالعشیرہ، شیعہ گھر کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چپ کر گئے، دعوت ذوالعشیرہ مطلب مختصر واقعہ بیان کروں گا 1 منٹ میں۔
بہت طویل واقعہ ہے، 1 منٹ میں ختم، لیکن جس کو میری بات کی سمجھ آئے گی اسی کو شعر کا لطف آئے گا جی، تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ دعوت ذوالشیرہ۔ میرا دل چاہتا ہے مکہ دے کافر لوگوں ہوں اپنے گھر دعوت تو بلاواں تے تبلیغ دین خدا دا سلسلہ شروع کرا۔ میں صدقے جیو تو سمجھ گئے، غور ہے جی، چچا جان دل چاہتے ہیں انہوں نے دعوت تے بلاؤ۔ سرکار عمران بادشاہ نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ جنہوں نے دعوت دی، جنہوں نے نہیں دی، پتہ سب کو ہے کہ اس ایک فکرے میں میں پورا ایمان ابو طالب پڑھ گیا۔ سرکار عمران کا پورا ایمان، بتیجا بھی نہیں کہا، بیٹا بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ مختصر کرنا او مکہ دے کافر لوگ آ گئے، کھا پی رہے۔ سرکار نے فرمایا میں تواڈے نال نا کوئی گل کرنا چاہے۔ انہاں کہ محمد آج تک ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں تے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کل ایہو جے لنگر پھر سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں۔ مزید مختصر کرا، دوسرے دن آ گئے، کھا پی رہے، کوئی بہانہ نہیں کر رہے نا۔ سرکار نے فرمایا میں کل بھی تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہ، انہاں کہ محمد آج تک اسی گھر دس کے نہیں آئے، بہانہ کرنا تھا، کوئی بہانہ کر۔ محمد کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا لنگر کل؟ سرکار نے فرمایا یار لنگر دی تو کمی کوئی نہیں، آ جاؤ۔ مختصر کرا، تیسرے دن آ گئے، لنگر پانی کر رہے۔ سرکار نے فرمایا 2 دن ہو گئے میں تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہ۔ انہوں نے کہا محمد اساں پہلے بھی آکھے تیری گل سنن واسطے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں۔ سرکار عمران کھڑے ہو گئے، میں صدقے بھیا ذرا اپنے مجمع کی پوزیشن دیکھیے گا، قبلہ ناظم ممبر صاحب آپ کا نوکر شعر پڑے گا، ذرا مجمع کی پوزیشن دیکھنی ہے۔ میں شاید کوئی حلالی ہو جو نوکر کو داد نہ دے یا دعا نہ دے، میں نہیں توقع رکھتا۔ غور کرنا ہے، سرکار عمران کھڑے ہو گئے، ویکن مکہ دے کافر لوگوں آج تیسرا دن ہے، میرا رسول تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہتا ہے۔ تسی گل سن دے نہیں، یہ سارے مکہ دے کافر لوگ ویکھے دن ابو طالب ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں، محمد دی گل سنن واسطے ساڈے کول وقت کوئی نہیں۔ سرکار ابو طالب دے چہرے تے جلال آ گیا، ویکھے دن مکہ دے کافر لوگوں کیا تن ہو وقت بھول گیا، کیا تن ہو ویلا بھول گیا؟ یہ ویکھے دن ابو طالب کیڑا ویلا؟ سرکار عمران جلال دے وچ آ کے انہاں دے پاس ویکھے دن ہاں علی نے وہ اجدر کے ٹکڑے کیے تھے جو تم دیکھ کر جیتے جی مر گئے تھے۔ علی نے وہ اجدر کے ٹکڑے کیے تھے جو تم دیکھ کر جیتے جی مر گئے تھے۔ ہلے گر تو ویسے ہی میں چیر دوں گا، ہلے گر تو ویسے ہی میں چیر دوں گا۔ کرے بس نظر کا اشارہ محمد، صدقے جی، بہت شکریہ، بہت کیا کہنے آپ کے سننے کے؟ ایسے ہی سننا چاہیے جی۔ اچھا چلیں، ماحول بڑا خوبصورت بن گیا۔ ایک قصیدہ جب بھی کوئی ایسا خوبصورت ماحول مل جائے، کوئی ایسے ذہین فتین سنجیدہ فہمیدہ چہرے مل جائیں
تو میں ایک قصیدہ علی بادشاہ کا وہ ضرور پڑھتا ہوں. تو ایک قصیدہ آپ کو اردو کا سنا دیا. ویسے میں زیادہ اردو ہی لکھتا ہوں, اردو ہی پڑھتا ہوں, لیکن پتہ نہیں آج میرا کیوں دل کر گیا کہ آج ایک قصیدہ میں آپ کو سرائکی زبان کا سنا. چونکہ یہ لیا بکر والی سائڈ پہ جائیں نا جی, تو وہ سرائکی قصیدے کی ذرا زیادہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی میں نہ بھی پسند کریں تو میں کروا لوں گا جی. میں پھر آپ سے دعا لینے آیا ہوں. اچھا, تو میں آپ سے دعا لینے آیا ہوں. دعا تو میں نے لینی ہے. علی بادشاہ کا قصیدہ آپ کو پریشان تو نہیں. قصیدے کی جو ردیف ہے نا, ردیف, اس میں سارے قصیدے کا کمال ہے جی. وہ میں پہلے بتاتا ہوں قبلہ, تاکہ آپ کو سننے کا لطف ہے, مجھے پڑھنے کا لطف ہے. قبلہ ناظم ممبر صاحب فرما رہے ہیں کہ سرائکی زبان کو بڑا لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. تو چلیں, لائک کرتے ہیں تو پھر تو یہ زیادہ اچھا ہو گیا. چلیں یار, میں قصیدے سے پہلے آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, ذرا ماحول مزید سازگار ہو گیا. دین اسلام کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. میں صرف ایک مصرے میں, ایک لائن میں پورے دین اسلام کا گوشوارہ پڑھ دوں گا. دین اسلام میں کیا پروفٹ ہوا, کیا لاس ہوا. ٹھیک ہے, ایک مصرے میں ایک لائن میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے, وصول تو پھر آپ نے کرنا ہے. دین اسلام کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے, علی نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. داد دیں یار, بات اگر اچھی کی ہے تو داد دیں. داد بنی اس ذکر کے لیے. ہو آپ کا شکریہ, آپ کا زیادہ شکریہ. ایسے ہی سننا چاہیے. آپ سلامت رہیں, سلامت جی, آپ کا شکریہ. دین اسلام کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. شیخ صاحب, علی نکال کے دیکھا تو سب خسارہ. بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی داد اور دعا, خصوصاً پیچھے جو بزرگ تشریف فرمائے بڑے اچھے طریقے سے جی نوکر کی بات کو وصول فرما رہے ہیں. لیں آپ کو قصیدہ سناتا ہوں, زیادہ دیر نہ کروں. قصیدے کی ردیف میں پہلے بتا دوں تاکہ مجھے پڑھنے کا لطف ہے, آپ کو سننے کا لطف ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر قصیدہ شروع ہو رہا ہے. قصیدے کی ردیف ہے کمال کی تے. کمال کی تے. ٹھیک ہے, اجے سونا اجے تک داد نہیں نہ دیتی اس کمال ہی کیتا ہے نا جی. ٹھیک ہے, کمال کیتا ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ کو انشاءاللہ پھر قصیدے میں باتیں ہوں گی. ایک صلوات خوبصورت سی تلاوت فرمائیں جی. علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے, کمال کیتے. صدقے آپ کو لطف میرا آپ سے غور کر رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں, علی ہے کیا, علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے, اس کے کیتے جی کمال کیتے. غور کرنے میں کر رہے ہیں, علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے, کمال کیتے. علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے, کمال کیتے. آپ کے نوکر کا لکھا ہوا قصیدہ ہے
میں عرض کر رہا کہ علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے. اچھا قبلہ جس بندے نے میرے تے سوال کیتے کہ علی بادشاہ کیا ہے اس کمال کیتے. اچھا اس تے پوچھ کے کمال کیتے اگوں میں بھی تے کچھ کیتے نا. ٹھیک ہے ذرا غور کرنے. میں گل میں بڑی سونی کرنے لگا. غور کرنے اس پوچھے بھی علی بادشاہ کیا ہے اگوں میں کی کیتے دوسرے مصرعی پیش کرنے لگا. غور کرنے میں کر رہے ہیں علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے. علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے. دسن تو پہلے میں مشورہ رب دے نال کیتے کمال کیتے. محسوس کے میں کیا کہنے لطف آیا جی لطف آیا. علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے. دسن تو پہلے میں مشورہ رب دے نال کیتے کمال کیتے. میں ایک لفظ استعمال کر رہا علی دا شمس. کیا لفظ ہے جی علی دا شمس. اس سے مراد ملتان والی سرکار. ٹھیک ہے یعنی شاہ شمس تبریز بچوں کو بھی پتہ ہے. غور کرنے میں سوال کیتے کمال کیتے مشورہ رب دے نال کیتے کمال کیتے. مزید توضیح کی ضرورت نہیں. غور کرنے میں کر رہے ہیں علی دا شمس کے جے فلک دے بھی شمس تو کھیڑ کر دیتا ہے. علی دا شمس کے جے فلک دے بھی شمس کو کھیڑ کر دیتا ہے. مگر کم شمس تو بھی پہلے بلال کیتے کمال کیتے. صدقے آپ کے پیار کا شکریہ جی. بزرگوں کی دعاؤں کا شکریہ پیارے بھائیوں کی دعاؤں کا شکریہ. مگر ایک کم شمس تو بھی پہلے بلال کیتے کمال کیتے. نوکری پسند تو آ رہی ہے نا. صدقے آپ کا شکریہ جی. اگلا شعر ایک میں نے شعر اس کا لکھا سادات کے بارے میں ایک عقیدہ لکھا. ٹھیک ہے تو یہ شعر پڑھنے سے پہلے آپ میں جتنے سادات تشریف فرمائیں جو سید ہیں وہ ذرا ہاتھ اونچے کریں. ماشاءاللہ کافی سادات تشریف فرمائیں. صدقے جو غیر سید ہیں انہوں نے یہ ہاتھ دیکھے جو سادات نے بلند کیے. ٹھیک ہے ہاتھ اٹھانے کی زحمت اس لیے تھی کہ جو غیر سید ہیں وہ دیکھ لیں. میں شعر پڑھوں گا اگر یہ سادات شعر کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کے تائید کریں کہ ہمارے بارے میں جو آپ نے عقیدہ لکھا وہ بالکل ٹھیک لکھا تو پھر داد دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے سادات کے بارے میں جو بات لکھی وہ کیسے لکھی. غور کرنے سوال کیتے کمال کیتے مشورہ رب دے نال کیتے کمال کیتے. غور کرنے مرض کر رہے ہیں حرام صدقہ ہے سیدات مگر سادات آنکھ دے. حرام صدقہ ہے سیدات مگر سادات آنکھ دے. خدا نے ساتھ علی دا صدقہ حلال کیتے کمال. سبحان اللہ. میں صدقے مالک کے ہاتھ سلامت ہے.
کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پھر کر سنا اچھا صدقے بسم اللہ کرا. آپ کی تائید کا شکریہ جی, آپ کی تائید کا شکریہ جی. بسم اللہ. سید ہیں اور بانی مجلس ہیں, حکم فرما رہے ہیں کہ یہ شعر پھر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھ دوں. بسم اللہ اونچی کہیں تو پھر پڑھ دوں. اب شعر کا لطف آئے گا. قبلہ میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ میں لیا بکر وہ جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا, تو انہوں نے کوئی شعر پسند آئے نا, کوئی شعر اچھا لگ جائے تو وہ کہتے ہیں والاک. ٹھیک ہے والاک. تو چونکہ میں خطۂ پٹھوار کا ذاکر ہوں, اسلام آباد غریب خان ہے, وہ مجھے کہتے ہیں نا والاک والا, تو میں ان کو کہتا ہوں والا کھاں یا وال کر کیا کھاں. ٹھیک ہے. تو میرے مہربان ہیں, محسن ہیں, میرے سید ہیں, تو مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ والاک. ٹھیک ہے, اور میں وال بھی آکھاں تے وال کر کے بھی آکھاں. ٹھیک ہے, ذرا غور کرنے. میں کیا سادات دے بارے عقیدہ لکھا اور سننے میں عرض کر رہے ہیں حرام صدقہ ہے سیدات مگر سادات آنکھ دے. حرام صدقہ ہے سیدات مگر سادات آنکھ دے. خدا نے ساتھ علی دا صدقہ حلال کیتے کمال کیتے. کے الحمدللہ بہت خوبصورت جناب دا معیار سماعت ہے. یہاں قصیدہ اختتام کر کے تو پھر میں نے یہاں سے مصائب کا آغاز کرنا تھا, لیکن اگر آپ کا معیار سماعت کمال ہے, آپ نے داد اور دعا میں کنجوسی نہیں کی, تو میں بھی پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, نہ میں آپ کنجوس ہاں تے نہ کنجوساں دے منن والا. ٹھیک ہے, آپ وصول کریں, آپ کے چہرے پھول سے زیادہ خوبصورت ہو گئے. ٹھیک ہے, تو مجھے کنجوسی کرنی نہیں چاہیے. اور کرنے ایک شعر جو ہے نا جی, یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے بھائی ہیں, تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا, تقریباً 7 شعر اس قصیدے کے مالکوں کی عطا ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, تو مالکوں نے دیے. ایک دن مجھے یہ گاڑی میں کہنے لگے کہ یاسر بھائی جو سب سے اچھا شعر آپ نے لکھا ہے نا وہ آپ پڑھتے ہی نہیں. وہ میں کوئی 2-3 جگہ تے نا یہ شعر پڑھے ہے تے بڑا لگے ہے. ٹھیک ہے, مطلب پذیرائی ملی بہت. ٹھیک ہے, تو چلو ان کا جو فیورٹ شعر ہے نا وہ آپ کو سناتے ہیں. شعر آغاز ہو رہا ہے او کام. ٹھیک ہے, یعنی وہ کام غور کرنے. سوال کیتے کمال کیتے, مشورہ رب دے نال کیتے کمال کیتے. عرض کریں او کم جڑا انبیاء دے کیتے سبب حیرانی داج تائی ہے. او کم جڑا انبیاء دے کیتے سبب حیرانی داج تائی ہے. او کربلا وچ حسین دے چھوٹے بال کیتے کمال کیتے. میں صدقے جاؤں. بسم اللہ کر, بسم اللہ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہرا میں صدقے جاؤں. حکم جڑا انبیاء دے کیتے سبب حیرانی دا آج تائیں ہیں. وہ کربلا وچ حسین دے چھوٹے بال کیتے کمال کیتے. بس زندگی باقی تو ملاقات باقی. 2 وین میں ضرور کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں بھی ممبر چھوڑ دیتا تو تقریباً تمام سادات سے, عزاداروں سے, ماتمیوں سے دعا مل گئی. لیکن مالک کروٹ جنت نصیب فرمائے. خطیب اہل بیت علامہ اظہر حسن زیدی صاحب وہ فرماتے تھے, لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں لیکن وہ زخمی بیوی جو دور سے آتی ہے
اور بہت دیر سے جاتی ہے، وہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک اس مظلوم گھرانے کی غربت نہ پڑی جائے۔ ویکھ رہے ہیں بڑی عقیدت اور معرفت والے چہرے، تشریف فرماؤ، زیادہ دیر تو پڑھنا ہی نہیں۔ آج دی رات 24 اور 25 رجب دی درمیانی رات، اگر غور کرو تو خدا گوائے یہ 10 محرم تو گھٹ رات نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ 10 محرم دی رات میری سین سکینہ دی یتیمی دی رات ہے، آج دی یہ رات میری سین معصومہ کم دی یتیمی دی رات۔ میں صدقے جاواں، بڑے عقیدت اور معرفت والے چہرے، تشریف فرماؤ، بڑا روحانی ماحول ہے۔ ایک شعر کسی بہت پرانے شاعر دے، میں بچپن تو سندا آ رہا ہوں، بہت کسی پرانے شاعر دے کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی۔ صدقے جا اللہ اکبر، زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی۔ دو قیدی ایسے جڑے اللہ دی عدالت یوم محشر زنجیراں نال پیش تھی سن۔ مرداں وچوں میرا 7واں امام موسیٰ کاظم، مستورات وچوں حسین مولا دی رول موئی تھی جناب سکینہ۔ کئی بندے حیران ہو گئے کہ یاسر کیا کھڑا پڑ دے، او پلے بغداد تے او لوہار آیا ہی، تاریخ دی کتاب مجھ مل دے محمود لوہار، وہ آیا ہی لوہار تا آیا ہی، زنجیر لتھے یا نہ لتھے تو اڈے سونے آنسو دی قسم ہے، تاریخہ دیئے کیس آری رکھیے زنجیر دوتے، اتوں ہتھوڑی دی ٹھوکر ماری ہے، امام زمانہ نو گواہ بنا کے پیاداں زنجیر نہیں ترٹا، کوئی اور نقصان ہوئے۔ میں صدقے جاؤں، ہاں میں صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، کتنے معرفت اور عقیدت علیہ چہرے، تشریف فرماؤ۔ ایک چلو جملہ میں مزید شہادت آخری علامہ صاحب وہ پڑھسیں، فقط 2 وین میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک جملہ میں تو مزید ہدیہ کردہ۔ ایک بندے مومن سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کل بغداد دے زندان دے وچ آیا، زیارت کر کے نا انہیں ہاتھ جوڑ کے کرنا، مولا 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 میں چاہنا تسی میرے حق کی دعا کرو۔ فضائل دا تعلق ہوندہ ہے سنن نال سمجھن نال داد دے مرنا، مصائب کیفیت ہے تو ان میری گل سمجھ آئی نا تو ان رات بستر تے رونا سی، اے میرا تو اڈنل وعدہ ہے جدو اس آکے نا مولا تسی میرے حق کی کوئی دعا کرو، گرم گرم ہنجو لڑیاں رضا دے بابے دیاں، وے کہ دن بندے خدا اگر تو چاہنا ہے نا کہ میں تیرے حق کی دعا کراں تو اس تو وڈی دعا میں قیدی دے کل کوئی نہیں، میں دعا کردہ اللہ کدے بھی تین کسے مسلمان دا قیدی نہ بناوے۔ میں صدقے اللہ کدے تین کسے مسلمان دا قیدی نہ بناوے۔ بس ویک رہے ہیں تقریباً ہر اختارے ہر ہاتھ پاک رضا بادشاہ دے مظلوم بابے نو پرسہ دینے واسطے تیار ہے، میں انتظار نہ کراواں تو ہم 2 دے 2 دکھے وین سناواں۔ آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی دے وچا بی بی دی دعا مل ویسیا، آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی دے وچا بی بی دی دعا مل ویسیا، آلیا دے ویر دی
بغداد دے حاکم عید کیتی تے کل شہر چ جشن منا کے تے کوئی قیدی مر گئے ہائیو قید خانے وچ تکلیفاں تو تنگیا علی دیا جائے راضیوں نے کوئی قیدی مر گئے ہائیو قید خانے وچ تکلیفاں تو تنگیا کوئی قیدی مر گئے ہائیو قید خانے وچ تکلیفاں تو تنگیا اگلا وین سن لے جنو ماتم کرنے تے کل پل بغداد تے رکھ ویسے ہائیو رکھ ویسے مزدور جنازہ چاکے تے جندہ دل آکھے کر دفن چھوڑے بے وطن کو کفن پوار صدقے مولا ماتم قبول کرے یہ حق ہی کری بندے گام میں چروڑ دا جی میں تسا حق ادا کیتا بس زیادہ دیر نہیں ایک یا ڈیڑھ وینٹ دا اضافہ کرے نا ایو میڈا قیدی امام نانے محمد دی مزار تے بے کے قرآن مجید دی تلاوت پہ کرنے یا ظالم حاکم دے ظالم سپاہی آئیں آکے امام نو زیور پوائے نے گرفتار کر کے انہا دو قافلے تیار کیتے ایک بغداد دے پاسے دوجہ بصرہ دے پاسے مقصد کیا ہے تاکہ مدینے دے وستے لوگوں نو پتہ نہ لگ سکے جو امام نو کیڑے پاسے گن گئے ایو میرا قیدی امام 2 سال بصرہ دے وچ قید رہے تاریخ آدھی ہے جڑ ویلے 2 سال دا عرصہ مکمل ہو گئے ان ویلے والی بصرہ نے حاکم بغداد کو ایک خط لکھے اس خط دی تحریر کیا ہے جڑا قیدی تے بھجوایا تے میڈا او تو ہن انکارے تے ہر وقت نماز چ محوران دے ڈیندا کھڑ کے رات گزارے اگلا بین سننے کی سوال ظالمہ دے اندے دو لفظاں دے درد کولوں میڈا تھی گیا دل بیزارے تے پہلے نا زینب دا چہندہ اے وات آدھے ہائے دربار کسے نو تو سمجھ آئی اسی میں کیا کھے پہلے نا زینب دا چیندہ ہے وطا دے ہائے دربارے چلو اگر تسی رومن تے جڑ گئے ہو تو میں ایک جملہ دربار دا پڑھدا کیوں میں جائے امام آدھائی ہائے زینب ہائے دربار صدا تزام دا لٹے قافلہ جڑا پہنچے دربار شام پرانے ذاکرہ دین دعا منگوا نہ ہوئے اے شام نہ رلنا علی دیاں نفیس دیاں قافلہ پہنچے دربار شام یزید کمینہ اللہ دیس کمینے تے لعنت ہوئے ہی کمینے کام کلا کی تھے قاتلان حسین علیہ السلام نو انعامات دیونے شروع کی تھے قاتلان دے رہے کمینہ انعام دے رہی ہے سب تو آخر دے ہوتے شمر کمینہ ہے وے کہتے یزید میں نو انہا سارے انہا وڈا انعام دے ایک کمینہ وے کہتے تو کیوں وڈا انعام مانگ دے میں سنے تین تو حسین نو 13 ضربہ نال شہید کی تھے ایک کمینہ وے کہتے ہاں یزید میری بون وڈی مجبوری بن گئی کمینہ وے کہتے بہانے نہ کر ڈسا تو صحیح تیڑا مقصد کیا آئی حسین نو 13 ضربہ نال کیوں کٹے وہ ملے شمر توڑے جیڑا سنگ دلا وے کہتے یزید کیا حال سنا ظالمہ دیڑا